جی دوستو، آج سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی۔ ان کو 3 سال کی قید سزا اور ساتھ میں 5 سال کے لیے نااہلی ہو گئی۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ جھوٹے ہیں، مگر عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے۔ عمران خان صاحب کو اب 3 سال کی سزا ہوئی ہے اور 5 سال کے لیے عمران خان صاحب سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا نون لیگ کا، کہ انہوں نے ایک نیا جو تھا وہ قانون بنایا ہے جس کے اندر ساری عمر کے لیے جو ہے وہ نااہل نہیں کیا جاتا، صرف 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اسی کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو پوری زندگی کے لیے نااہل کر دیا گیا، اس تنخواہ کے بدلے جو انہوں نے کبھی بھی لی نہیں تھی اپنے بیٹے سے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی اب یہ جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل ہو چکی ہے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ مگر اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر عمران خان صاحب نے ایک مذہبی قسم کی تقریر کی، جیسا کہ عمران خان صاحب مشہور ہیں کہ وہ اپنی سیاست کے اندر اور اپنی تقریروں کے اندر مذہب کا بڑا استعمال کرتے ہیں، پاک ہستیوں کو شامل کرتے ہیں، ان کے نام شامل کرتے ہیں، اور اس طرح کی عمران خان صاحب تقریریں کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں بلکہ کوئی جو ہے وہ مذہبی شخص خطبہ دے رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی جس کے اندر چونٹیوں کا حوالہ دیا، عقاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ آپ جو غلامی کی زندگی ہے وہ چونٹیاں گزارتی ہیں، اس طرح کی مثالیں دیتے رہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ باہر نکلیے اور احتجاج کیجئے۔ اس دفعہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ 9 مئی کے اندر جب جذباتی بیانات عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیڈرز نے دیے تھے تو لوگ جو تھے وہ غصے میں آ گئے تھے اور 9 مئی کا جو سانحہ تھا وہ پیش آیا۔ تو اس دفعہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پرامن احتجاج کیجئے، اور پھر عمران خان صاحب نے لوگوں کے بچوں کو کہا کہ آپ سڑکوں پہ آئیے، احتجاج کیجئے۔ مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب نے نہ ہی قاسم کو کہا اور نہ ہی سلیمان کو کہا اور نہ ہی اپنی بیٹی، جسے خیر وہ اپنی بیٹی مانتے تو نہیں، بہرحال یہ ثابت ہے کہ وہ بیٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ لندن سے واپس آئیے، اپنی عیاشی کی آرام کی زندگی سے پاکستان کے اندر آئیے، آپ بھی پاکستانی ہیں اور آ کے میرے حق کے لیے لڑیں، میری عوام کے لیے لڑیں۔ نہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے لوگوں کے بچوں کو کہا کہ آپ آئیے، سڑکوں پہ آئیے، احتجاج کیجئے کہ میں آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ حالانکہ عمران خان صاحب لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ عمران خان صاحب ان کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے کہ عمران خان کی کرپشن کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہ انہوں نے مہنگائی کے لیے مارچ کیا، نہ غریب عوام کے لیے کوئی پالیسی بنائی، اور نہ ہی غریب عوام کے لیے وہ اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں۔ جدوجہد کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے تو نہ ہی بشرا بی بی سڑکوں پہ آئیں، حالانکہ وہ باپردہ عورت ہیں، اور نہ ہی ان کی بہنیں سڑکوں پہ آئیں۔ اگر یہ باپردہ عورتیں ہیں اور لوگوں کی مائیں بہنیں باپردہ اور گھریلو نہیں، ان کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ بشرا بی بی بھی باپردہ ہو کر، اور اگر ہم سیاست کے اندر دیکھیں تو باپردہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے، 5 کیرٹ کے ہیرو کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ احتجاج کرنے کے لیے بھی آپ باپردہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ کھابے کھا رہی ہیں، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر اے سی کے اندر بیٹھے ہوں گے ان کے بھتیجے یا بھانجے وغیرہ، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا باہر آئیں اور احتجاج کریں، احتجاج کو لیڈ کریں۔ اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو جب نواز شریف صاحب کے اوپر ایسا وقت آیا تھا مشرف کے دور کے اندر، تو نواز شریف صاحب کی جو اہلیاں ہیں، ان کی بیوی جو ہیں، وہ احتجاج کو لیڈ کرتی تھیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز جو تھیں وہ بھی لوگوں کو لیڈ کر رہی تھیں، جیلیں برداشت کر رہی تھیں۔ اور نواز شریف صاحب کی اہلیہ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے، تاریخ کے اندر یہ ریکارڈ ہے کہ کرین سے ان کی گاڑی کو اٹھایا گیا اور طرح طرح کی صحبتیں جو ہیں انہوں نے برداشت کیں، حالانکہ وہ بھی گھریلو خاتون تھیں، جدوجہد کے لیے آگے آئیں۔ نواز شریف صاحب کا خاندان آگے آیا، مگر عمران خان صاحب کی اہلیہ، بہنیں، بھتیجے، بانجے اور ان کے بچے جو ہیں
وہ تو احتجاج کو لیڈ نہیں کر رہے، مگر مروا کن کو رہے ہیں؟ غریب عوام کے لوگوں کو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہ آپ آئیے احتجاج کیجئے۔ اور دوستو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب نے پہلے ہی بہت سارے لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر قید کروا دیا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جب پیش آیا، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، اور ان کے اوپر اب جو کرمنل ریکڈ ہے، ان کو نہ ہی کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی بیرون ممالک کے اندر نوکری کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان سارے معاملات کے اندر آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی تو زندگیاں عمران خان صاحب نے تباہ کر دیں، کئی لوگ اپنی جانیں بھی گوا بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے، مگر عمران خان صاحب کے اپنے بچے جو ہیں وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی فیملی گھریلو ہے، اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اور بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیے، احتجاج کیجئے، مگر خیر کوئی بھی شخص احتجاج کرنے تو نہیں نکلا، اور نہ ہی اب عمران خان صاحب کی باتوں میں اتنا دم ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان صاحب غریب عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے گی کہ نہیں؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔